معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ گزشتہ جمعے کو بھی اس کے تحت میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب سے پہلے اور سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ آیت کریمہ خالق کائنات نے ان لوگوں کا جواب دیا جو پروردگار عالم نے دو مثالیں بیان فرمائی تھیں اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ دو روایتیں، فاسقین تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اور ایک روایت میں آتا کہ کفار نے اعتراض کیا۔ وہ مثالیں کون سی تھی؟ ایک تو مکڑی والے جالے کا گھر، کتنا کمزور گھر ہے، خالق کائنات نے وہ مثال دے کر سمجھایا تھا ایمان والوں کو کہ وہ بندہ جس نے آگ روشن کی اجالے کے لیے، اور جب آگ روشن ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھوں کی بصارت دیکھنے کا جو نور تھا وہ چھین لیا تو وہ تو اندھا ہو گیا، تو اس آگ سے اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا۔ ایک مثال خالق کائنات نے دی ان لوگوں کے لیے جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو خدا مانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے مثال دی مکھی کی کہ اگر ایک مکھی ان بتوں کے آگے سے کوئی کھانے کی چیز اپنے منہ میں دبا کر لے جائے تو کتنا کمزور ہے ان کا خدا جس کو خدا مان رہے ہیں کہ اس مکھی سے ذرا سا رزق چھین نہیں سکتا۔ تو دونوں کتنے کمزور ہیں، جو خدا مان رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کو خدا مانا جا رہا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ مکھی سے بھی کچھ چھین نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، کیا ضرورت تھی؟ مذاق اڑایا تو خالق کائنات نے آیت نمبر 26 میں ان کا جواب دیا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے گزشتہ جمعے کو اس آیت کے تحت جو میں نے عرض کیا تھا وہ سماعت کیا۔ بات یہاں پر آ کر میں نے چھوڑی تھی کہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق و فجور
اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے کروں گا، بات سمجھنے کی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق کا معنی ہے اعتدال اور طریقے مستقیم سے خروج، اور شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے والے کو، یعنی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو عمل نہ کرتا ہو، گناہ کے کام کرتا ہو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑتا ہو، جن کو نہ کرنے کا حکم دیا، باز رہنے کا حکم دیا ان کو کرتا ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تغابی۔ نمبر 1 تغابی، جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا جانتا ہو۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ نماز چھوڑنے والا فاسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنے والا، روزہ چھوڑنے والا کون ہے؟ یہ فاسق۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تغابی، وہ بندہ جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہونے کے بعد وہ اس کو برا جانتا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا حبیب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میدان قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ ڈرتا ہو، گناہ اس سے ہو گیا لیکن برا جانتا ہو کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 انہماک۔ انہماک وہ شخص جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کو اس کا کوئی خوف نہ ہو۔ اس قسم کے لوگ بہت ہیں، جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کو کوئی خوف بھی نہ ہو۔ دوسرے قسم کا بندہ جس کو انہماک کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں یہ میں آگے عرض کروں گا، بس یہ یاد رکھنا کہ فاسق کی 3 قسمیں ہیں، اور فاسق کہتے کس کو ہیں؟ جو گناہ کبیرہ کرے، کسی سے ہو جائے، وہ ڈرتا ہو، برا جانتا ہو اس گناہ کو، لیکن گناہ اس سے ہو رہا ہے لیکن برا جانتا ہے، تو تغابی ہے۔ جو اس کا عادی ہو گیا، گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس کو خدا کا خوف بھی نہیں، وہ دوسری قسم کا، اس کو کہتے ہیں انہماک۔ نمبر 3 جحود، جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے۔ نمبر 3 تیسری قسم جس کو کہتے ہیں جحود، اس میں وہ بندہ آتا ہے جو گناہ کبیرہ کو اچھا سمجھ کر اور صحیح سمجھ کر کرتا ہو، اس کو جحود کہیں گے، وہ تیسری قسم کا بندہ ہے۔ اچھا اور صحیح سمجھ کر گناہ کبیرہ کرے، بس جو شخص اس درجے میں پہنچ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ تغابی اور انہماک کے درجے میں ہوتا ہے، جب تک 2 درجوں میں ہے پہلے والے، یعنی گناہ کبیرہ اس سے ہوا، اس کو اس نے برا سمجھا، ایمان اس کے اندر ہے، گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، خوف بھی نہیں، لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کو صحیح نہیں سمجھتا، گناہ کبیرہ کرتا ہے، عادی بھی ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اچھا نہیں سمجھتا، وہ دوسری قسم کا۔ تو دونوں قسم کے جو بندے ہیں وہ ایمان والے ہیں، ان کے اندر ایمان ہے، گناہ گار ہیں۔ اور تیسری قسم کا جو گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھتا ہو اور کرتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جو گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے وہ تیسری قسم میں پہنچ گیا۔ اور جب بندہ گناہ کبیرہ کو عام لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے گا تو سمجھنے کہ
وہ اس درجے میں پہنچ جائے گا کہ اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب دنیا میں وہ اعلان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن وہ گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرتا ہے، اپنے آپ کتنی اچھا سمجھتا ہو، لیکن اس کا ایمان گیا۔ اور جب وہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، تغابی اور انہماک کے درجے میں ہوتا ہے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق قائم رہتی ہے، اور اسی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ گناہ کبیرہ کیا، برا سمجھا، ایمان ہے۔ گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا لیکن صحیح نہیں سمجھتا، یہ بھی اللہ اس کے رسول کی تصدیق اس کے دل میں ہے، ایمان ہے۔ اور جو گناہ کبیرہ کو صحیح سمجھ کر کرتا ہو، اچھا اور صحیح سمجھ کر کرتا ہو، تو وہ جحود کی قسم میں پہنچ گیا، اب اس کا ایمان گیا۔ یہ تیسری قسم کا جو بندہ ہے، اسی کے بارے میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کو اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے، گمراہی میں ڈال دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فسق و فجور میں اتنے بڑھ گئے اور اپنی ضد پر اڑ گئے، کہا ہٹ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کری تو انہوں نے اس پر مذاق اڑایا اور اس کو اچھا سمجھا۔ تو جب ہٹ گرمی پر آ گئے، جب نہیں مانی بات، تو اب اللہ نے یہ سزا دی ان کو کہ جب تم نہیں مانو گے، اڑ جاؤ گے، نہیں مانو گے، اڑ جاؤ گے، تو جاؤ، اب تم گمراہ ہو گئے، اب تمہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، اب تمہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فاسق کس کو کہتے ہیں۔ اب گناہ کبیرہ کون کون سے آتے ہیں، اب ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنی ہوگی کہ ہم کون سی درجے میں ہیں۔ ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنی ہوگی، جائزہ لینا ہوگا کہ فاسق کی تین قسمیں ہیں۔ جو گناہ کبھی کبھی کرتا ہو، گناہ کبیرہ، برا سمجھتا ہو، اس کو تغابی کہتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ کرنے کا عادی ہو گیا ہو، اس کو انہماک کہتے ہیں۔ اور جو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرتا ہو، اس کو جحود کہتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم میں پہنچ گیا، یعنی گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرتا ہوگا، اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ گناہوں کا بیان، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ نیکیوں اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق کو معاف نہ کرا لے۔ یعنی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کتنے اشعار سنے ہوں گے کہ ایک ایک شعر میں شاعروں نے بے نمازیوں کو بھی جنتی بنا دیا، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ نعرے لگ رہے ہیں۔ تو بے نمازی جب تک توبہ نہ کرے، جب تک توبہ نہ کرے، اس کا گناہ معاف نہیں۔ گناہ کبیرہ کرنے والا بنا توبہ کیے وہ گناہ معاف نہیں۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف۔ لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، تو نماز کی نیکیاں تو ملیں گی، لیکن حرام جو اس نے کھایا، حرام رزق جو کھایا، اس کا جو گناہ ملے گا وہ معاف نہیں۔ گناہ صغیرہ بنا توبہ کیے معاف۔ آپ نے راستے میں کوئی پتھر پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا، کوئی کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل والا ہو سکتا ہے گر سکتا ہے، گناہ صغیرہ معاف۔ اللہ کی مخلوقات ہے، آپ نے کسی مخلوق کو روٹی ڈال دی، ثواب بھی ملے گا، گناہ صغیرہ معاف۔ لیکن گناہ کبیرہ جو بندہ کرتا ہے، وہ توبہ کرنے سے، توبہ کیسی کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ اب وہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، وہ آپ افراد سماعت کر لیں۔
کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند قدوس نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، لعنت فرمائی، یہ عذاب و غضب کا ذکر فرمایا، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے چند مشہور کبیرہ گناہوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب غور سے سنیں۔ شراب پینے والا کون ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ جادو کرنا گناہ کبیرہ۔ خود ناحق کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ۔ سود کھانا گناہ کبیرہ۔ یتیموں کا مال کھانا گناہ کبیرہ۔ کسی کے باپ کا انتقال ہوا، نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے مال کو کھانا، چاہے وہ 10 کی قسم کے ہو، حالانکہ کوئی کرتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کیا حقیقت بتاؤں، آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ گزشتہ 25 اکتوبر کی شام کو میرے چھوٹے بھائی مولانا محمد حسن، جو راجستھان میں کافی جگہ امامت کر چکے، گھر پر گئے تھے، والد صاحب ساتھ میں موٹر سائیکل پہ تھے، ہائی وے روڈ پر پہنچے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، والد صاحب پہ چوٹ آئی، بھائی کے ٹانگ میں چوٹ لگی کافی، خون نکلنے کی وجہ سے، اور جب وقت آ گیا تو بندے کو ٹھوکر ہی کیوں نہ لگے، موت جب وقت آ گیا تو روح نکل جائے گی، اور جب وقت نہیں ہے، کتنے لوگوں کو یہ دیکھا کہ ٹرینوں کو نیچے آ گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ جب وقت نہیں ہے، زندگی اگر ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، زندگی پوری ہو گئی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان کا انتقال ہو گیا، 2 بچے ان کے، قریب چھوٹا والا قریب 4 سال کا، بڑا والا قریب 6 سال کا۔ اب جو ہمارے بھائی یا کسی بھی بندے کی میں بات بتا رہا ہوں، انتقال ہوا اور اس کے پاس جو مال رہا، اس کا مالک کون؟ وہ یتیم بچے، چھوٹے نابالغ، وہ جو دولت بچی وہ ان بچوں کی ہے۔ اس پیسے سے اگر ہم نے 10ویں کی فاتحہ میں خرچ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، 20ویں کی فاتحہ میں لوگوں کو کھانا کھلایا، 40واں کیا، یا جس طریقے سے بھی ہم نے اس پیسے سے جو ہمارے بھائی کا پیسہ وہ چھوڑ کر گیا، اس کی اولاد کا حق، اگر بچے نابالغ ہیں اور ان سے ہم نے کیا تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ اور ہم بھائی وغیرہ اگر کرتے ہیں تو دعوت کر کر کھلانا جائز نہیں ہے۔ محلے کی، بستی والوں کی دعوت کر کر کھانا کھلانا، مہمان آئے ان کے لیے کھانا بنایا کھلایا، وہ جائز ہے، دعوت کر کر کھانا کھلانا جائز نہیں۔ تو کون سا کھانا 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں کون سے پیسے کا حرام ہے، یہ مسئلہ سمجھ لینا۔ سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ پوچھ لینا، تقریر سن لینا یوٹیوب پر جا کر، کہ یتیم بچے، جو نابالغ بچے باپ چھوڑ کر گیا، اس کی دولت کے وہ بچے نابالغ ہیں، وہ مالک ہیں، ان پیسوں کو ہم نے خرچ کیا اور اس کا ہم نے کھانا بنایا۔ کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ایسا، کوئی بھی نہیں کرتا ایسا۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ اگر بھائی غریب ہے، جو بھائی اس کا باقی بچہ غریب بھی ہے، تو چاہے وہ ادھار لے کر آئے، لیکن اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو روح ہے، آتما ہے، اس کا ضمیر ہے، یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرے گا کہ میرے چھوٹے بھتیجے جو باقی بچے، ان کے پیسوں کا وہ ایسی جگہ خرچ کرے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یتیموں کا مال کھانا کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ جہاد کفار سے بھاگ جانا، یہ بھی حرام ہے۔ پاک دامن مومن، یہ بات سننے کی ہے، پاک دامن مومن مرد اور عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی حرام ہے۔ جو پاک دامن ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہیں وہ یا عورتیں ہوں، ان پر ہم نے جھوٹی تہمت زنا کی لگائی، یہ بھی حرام ہے۔ زنا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ، ظلم کرنا گناہ کبیرہ، ڈاکہ ڈالنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کو تکلیف
गुनाह कबीरा। हैज व निफास की हालत में बीवी से सोबत करना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना यानी छोटे गुनाह छोटा समझकर करना ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से नाउम्मीद हो जाना ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बेखौफ हो जाना गुनाह कबीरा है। नाच देखना, नाचना ये भी गुनाह कबीरा और नाच देखना ये भी गुनाह कबीरा। औरतों का बेपर्दा होकर फिरना गुनाह कबीरा, नाक तोल में कमी करना गुनाह कबीरा, चुगली करना गुनाह कबीरा, गीबत करना गुनाह कबीरा, दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देना गुनाह कबीरा, अमानत में खयानत करना गुनाह कबीरा, किसी का माल या ज़मीन या वो सामान वगैरह दबाना ना देना गुनाह कबीरा, नमाज रोज़ा हज और ज़कात वगैरह फ़राइज़ को छोड़ देना गुनाह कबीरा, मुसलमानों को गाली देना गुनाह कबीरा। ये सारे मैंने जो गिनाए हैं ये सब गुनाह कबीरा में आते हैं। अब जो बंदा इनको करता है और बुरा समझता है, तगाबी है, जो इनको करने का आदी बन गया, खुदा का खौफ दिल में आता है लेकिन उनको जायज़ तो नहीं समझता, बुरा समझता है, वो इनहिमाक है, आदी तो हो गया लेकिन सही नहीं समझता, वो इनहिमाक है। दोनों किस्मों के अंदर ईमान बाकी है। और तीसरी किस्म में जब बंदा पहुंच गया कि गुनाह कबीरा जो मैंने गिनाए हैं, आप आज का हजरत इस दौर का जायजा दें। आप नाचना और नाच देखना ये तो आम है हमारे अंदर, बेपर्दा हमारी माँ और बहनें रह रही हैं ये तो आम है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा। घर में अगर शादी आ जाए, एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने हराम काम होते हैं। 10 दिन पहले से माफ करना मेरे भाइयों, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा, मैं तो तफसीर कुरान की तफसीर अर्ज कर रहा हूं। निकाह में निकाह करना सुन्नत है, एक सुन्नत को अदा करने के लिए हम लोग कितने हराम काम करते हैं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले से जो है वो घर के अंदर डैक बज रही है, डीजे बज रहा, लड़के डांस हो रहा रोजाना। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? जो नाच रहा है वो भी हराम गुनाह कबीरा कर रहा है, जो देख रहा है वो भी गुनाह कबीरा, और माँ बाप को मालूम है मेरा लड़का मेरी लड़की नाच रही है, दोनों वो भी गुनाह कबीरा में मुब्तला है। माफ करना, हमारी माँ और बहनें बेपर्दा घूम रही है कि नहीं घूम रही? शादी के माहौल में आप लोग देखो, खाने का माहौल क्या है, खाना खाने में 10-15 मिनट लगेंगे, उनको तैयारी करने में घंटों लग जाएगा जाने के लिए, और बेपर्दा ऐसे घूमती है, कोई घूंघट नहीं, और वहीं हम खाना खा रहे हैं, वहीं वो लेडीज खा रही है, जिससे हमारा पर्दा उसका भी पर्दा, कोई पर्दा नहीं। ये सब क्या है? गुनाह कबीरा, और इसको हम बुराई नहीं समझ रहे, हम आदि बन गए, दूसरी किस्म के लोग हो गए, इन दिमाग में आ गए हैं। उर्सों में देखो आप, निकाह करना एक सुन्नत, उसमें हमने कितने गुनाह शामिल कर लिए भाई। निकाह करना सुन्नत है, उसमें हमने कितने गुनाह शामिल कर लिए। वलियों का उर्स करना सवाब का काम है, अच्छा काम है, लेकिन हमने उसके अंदर कितने गुनाह शामिल कर लिए। कौन से? वही बेपर्दे वाली। उर्स करना अच्छी बात है, उर्स करो आप, लेकिन उसमें बेपर्दा हमारी माँ और बहनें घूम रही है, और आलम ये हो गया, अल्लाह माफ करे, अपने इस इलाके में तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अभी कितनी जगहों पर हमने ये देखा, अल्लाह माफ करे, मिंबर रसूल पर खड़ा हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगा कि उस अल्लाह के वली का हो रहा है, और मुकाबले में एक लेडीज से एक जेंट्स से कव्वाली ने मुकाबला हो रहा है, लेडीज और जेंट्स का, और वो अशआर चल रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद में शर्म हया आती है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और दरबार किसका? अल्लाह के वली का, और नाम दिया जा रहा है उसका। कोई इमाम अगर खड़ा हो जाए कहने के लिए, तो सुबह की फजर की नमाज नहीं पढ़ा सकता वो घर मस्जिद से बाहर, जुमा को पढ़ा दिया हो सकता, असर की पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, लेकिन हकीकत यही है
مرنا ایک دن ہے، کب تک جیو گے؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، ممبر ہے، ممبر بھی ایسے ہی ہمارے درگاہ کے ممبر ہے، معاف کرنا۔ اگر ان سے کہا جائے یہ قوالی آپ کرا رہے ہیں، یہ مقابلہ لیڈیز کو نہیں بلایا جائے، بس حالت خراب ہے، نہیں مانیں گے۔ اب بتائیے وہ صحیح سمجھ کر کر رہے ہیں کہ غلط؟ بھئی قرآن کی آیت ہے، میں تو کہہ نہیں رہا، میں تو میری صرف زبان ہے، میری صرف زبان ہے، بات میری نہیں، بات اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اگر کوئی وکیل آپ کو قانون سمجھائے، ایسا کرو گے یہ دھارا لگ جائے گی، ایسا کرو گے یہ دھارا لگ جائے گی، تو وہ قانون جو سمجھائے گا، دھارا آپ کو سمجھائے گا، اس کے گھر کی بات ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان ہے، قانون کی بات ہے، وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ ہم کہنے لگے صاحب یہ تو ڈرا رہا ہے، نہیں، وہ آگاہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اللہ اس کے رسول کے قانون کا نام ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے۔ صرف زبان میں، اپنی زبان میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو فاسق کی 3 قسمیں ہیں: تغابی، انہماک اور جحود۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، جس سے کبھی کبھی ہو جائے، برا جانتا ہو وہ تغابی ہے، جو عادی ہو گیا وہ انہماک ہے، لیکن برا جانتا ہو، ہاں میں گناہ گار ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا بندہ، لیکن کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، غلطی پر ہوں، چھوٹتی ہے مجھ سے، میں گناہ گار ہوں، وہ ایمان والا ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ نماز چھوڑ رہا کوئی گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنا، تم ہی نماز پڑھتے رہو، آپ تم ہی جنت میں چلے جائیے، ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، یا تم نے کیا؟ اس سے اللہ معاف کرے، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، وہ الفاظ دہرانے کے نہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ الفاظ دہرا دیے تو بندہ ایمان سے خارج۔ تمہیں یہ وغیرہ دیکھ لیا تھا، آپ نماز پڑھتے پڑھتے تم نے کیا تیر مار لیا، اللہ معاف کرے، ایمان گیا۔ نماز کی توہین بھی ہو کر دی، اور نماز کو اس نے ہلکا جانا ہے۔ اگر وہ اس پر آ گیا تو اس کا ایمان گیا۔ رات دن کہتے رہو کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، اللہ معاف کرے۔ تو آیت نمبر 26 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فاسق وہی تیسری قسم میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ اپنے اتنے فسق و فجور میں اور ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، سمجھانے والا سمجھاتا ہے، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی نمازی سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، اڑ جاتا ہے، اور ایسا اڑ جاتا ہے، ایسے الفاظ نکالتا ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔